سکتی ہیں اس دلیل کی بنا پہ جو دلیل طرق اور امارات کی حجیت کو ثابت کرتی ہے. اور قاطع طریقے کے علاوہ باقی دو مجموعے ہیں ہمارے پاس قاطع کے: قاطع موضوعی الصفتی، قاطع موضوعی الطریقی. ان دو عدد قاطع کی قسموں کے قائم مقام آپ طرق اور امارات کو قرار نہیں دے سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دلیل جو طرق اور امارات کی حجیت کو پروف کرتی ہے اس دلیل کے اندر گنجائش نہیں ہے کہ طرق اور امارات کو ان دو کے بھی قائم مقام قرار دے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ بھئی یہ جو تین مجموعے ہیں قاطع کے: قاطع طریقی المحض، قاطع موضوعی الصفتی، قاطع موضوعی الطریقی، ان تینوں کے اپنے اپنے اثرات لازمہ ہیں. قاطع طریقی کے اپنے اثرات لازمہ ہیں، قاطع موضوعی الصفتی کے اپنے ہیں، قاطع موضوعی الطریقی کے اپنے. اچھا، جب ہر ایک کے اثرات اپنے اپنے ہیں اور وہ اثرات ایک دوسرے کے اثرات سے الگ الگ ہیں، ایسی صورت میں اب یہ جو ادلہ حجیت ہیں جنہوں نے طرق اور امارات کو آ کے پروف کرنا ہوتا ہے، یہ ادلہ حجیت طرق اور امارات کے اندر علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساجد آگے آ جاؤ یار. چلو ٹھیک ہے. ان تینوں قسم کے جو قاطع ہیں ہر ایک کے اثرات اپنے اپنے ہیں، ایک دوسرے کے اثرات سے الگ ہیں. اور جو ادلہ حجیت ہیں جو آ کے طرق اور امارات کی حجیت کو پروف کرتی ہیں، یہ ادلہ حجیت طرق و امارات کے اندر ان تینوں میں سے جس کے اثرات لازمہ کو ثابت کریں گی طرق اور امارات اسی کے قائم مقام قرار ہو جائیں گے. ٹھیک. اور ادلہ حجیت طرق اور امارات کے اندر کیا ثابت کرتی ہیں؟ حجیت کو. اور حجیت کس کا اثر لازمہ ہے؟ قاطع طریقی المحض کا. لہذا یہ طرق اور امارات اسی کے قائم مقام ہو جائیں گے. ہاں، اگر یہ ادلہ حجیت یہ جو باقی دو قسم کے قاطع ہیں ان کے اثرات لازمہ کو بھی قاطع کے اندر ثابت کر رہی ہوتی ہیں تو پھر ہم طرق امارات کو ان کے بھی قائم مقام قرار دیتے ہیں. لیکن وہ چونکہ ان دو کے اثرات کو طرق اور امارات کے اندر ثابت نہیں کر رہی ہیں اس لیے طرق اور امارات ان دونوں کے اندر کے قائم مقام نہیں ہو سکتے. یہ ہے تمہارا کل کے درس کا خلاصہ. اب ہمارے پاس ایک قاطع وہ ہے طرق اور امارات جس کے قائم مقام بن رہی ہیں. دو قسم کے قاطع وہ ہیں جن کے قائم مقام نہیں بن رہی. واضح ہو رہی ہے بات؟ سوال یہاں پر یہ اٹھایا گیا ہے کہ جس قاطع کے یہ قائم مقام بن رہی ہیں اس کے کیوں بن رہی ہیں، اور جس قاطع کے یہ قائم مقام نہیں بن رہی تو اس کے قائم مقام کیوں نہیں بن رہی. ہم نے یہ جواب دیا کہ بھائی صاحب یہ ہمارے اختیار کی یا مرضی کی بات نہیں ہے. ہم نے دیکھنا ہے ادلہ حجیت کو. ادلہ حجیت طرق اور امارات کے اندر جس کے اثرات کو ثابت کریں گی اس کے یہ قائم مقام ہو جائے گا، جس کے اثرات کو ثابت نہیں کریں گی اس کے قائم مقام قرار. ٹھیک ہو گئی بات؟ اور یہ جو دو قسم کے قاطع ہیں ان دونوں میں سے کسی کے بھی اثرات ادلہ حجیت نے طرق کے اندر ثابت نہیں کیے تو دونوں کے یہ قائم مقام. مصنف نے قاطع موضوعی الصفتی کو
الگ بیان کیا ہے، قط موضوعی ال طریقی کو الگ بیان کیا ہے۔ اس نقطے پر دھیان دینا ہے بھئی، جب آپ نے ایک ہی دلیل کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ طرق اور امارات اس قط کے بھی قائم مقام نہیں ہو سکتی، اس قط کے بھی قائم مقام نہیں ہو سکتی، چونکہ قائم مقام قرار دینے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس والے اثرات اس پہ جاری کریں، تو یہ عدلہ جس کے اثرات اس پہ ظاہر کریں گی یا جس کے اثرات اس کے اندر ثابت کریں گی اسی کے قائم مقام ہو جائیں گی، جس کے اثرات ثابت نہیں کریں گی اس کے قائم مقام یہ نہیں بنیں گے۔ تو اب ان دونوں کے اثرات وہ ثابت نہیں کر رہی، تو ان دونوں میں سے کسی کے وہ قائم مقام نہیں ہے، تو بات دونوں کو جو ہے شامل ہے۔ قط موضوعی الصفتی کو مصنف نے الگ، قط موضوعی الطریقی کو الگ بیان کیا ہے۔ الگ بیان کرنے کا راز کیا ہے؟ کیا کرا سے کہتے ہیں راز یہ ہے کہ جو قط صفتی، قط موضوعی الصفتی ہے، اس پر تو سارے علماء متفق ہیں کہ طرق اور امارات اس قط کے قائم مقام نہیں بن سکتی، کیونکہ ادلہ حجیت جو ہیں اس قط کے اثرات طرق میں ثابت نہیں کر رہے۔ اگر آپ قائم مقام قرار دینا چاہتے ہیں تو ادلہ حجت کے علاوہ کوئی اور دلیل لے کر آئیں، مل گئی ٹھیک، نہ ملی خفا بہا۔ ان کے ذریعے، ان ادلہ کے ذریعے جو حجت کو پروف کرتی ہیں، آپ طرق کو اس تک قط موضوعی الصفتی کے قائم مقام قرار نہیں دے سکتے، سب متفق ہیں۔ رہ گئی دوسری قسم، کون سی؟ قط موضوعی الطریقی۔ اس میں اختلاف ہے بین المصنف و شیخ رحمۃ اللہ علیہما، شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ۔ جناب شیخ کہتے ہیں نہیں، وہ جو ادلہ حجیت ہے نا ان میں گنجائش ہے، وہ قط طریقی المحض اور قط موضوعی الطریقی، اس کے ساتھ میں نے محض کا لفظ اس لیے لگایا کیونکہ ادھر بھی طریقی ہے۔ یہ جو قط موضوعی الطریقی ہے، اس قط کے قائم مقام قرار دینے کے لیے بھی ادلہ حجیت کے اندر گنجائش ہے، وہ ثابت کرتی ہیں کہ طرق اس کے بھی قائم مقام بن سکتی ہے۔ تو چونکہ اس میں اختلاف ہے مصنف اور جناب شیخ کے درمیان، اس لیے مصنف نے اس کو پھر الگ سے بیان کیا ہے۔ واضح ہو رہی ہے بات یا نہیں ہو رہی؟ اچھا، تو اختلاف کی وجہ سے اس کو الگ بیان کیا ہے، لیکن مصنف کا نظریہ یہ ہے کہ قط موضوعی الطریقی کے بھی قائم مقام قرار نہیں دیا جا سکتا، جیسا کہ قط موضوعی الصفتی کے بارے میں ہم نے کہا ہے کہ اس کے بھی قائم مقام نہیں ہے، اور دونوں مقام پہ دلیل ہمارے پاس ایک ہی ہے، اور وہ کیا کہ ادلہ حجیت ان دونوں میں سے کسی کے اثرات کو طرق کے اندر ثابت نہیں کر رہا، اور قائم مقام قرار دینے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے اثرات اس کے اندر ثابت ہو رہے ہیں، بلکہ قائم مقام کا مطلب ہی یہی ہے۔ قائم مقام کا مطلب کیا ہے کہ اس والے اثرات کو آپ اس کے اوپر جاری کریں، اس والے احکام کو اس کے اوپر آپ جاری کریں۔ تو ادلہ حجیت نے ان کی حجیت ثابت کی ہے، اور حجیت کس کا اثر لازم ہے؟ قط طریقی محض کا۔ خلاص، مصنف کی دلیل واصل ہو گئی۔ اچھا، مصنف کی بارہ ذرا میں پڑھ لوں تاکہ بات کا ربط سامنے آ جائے۔ کہتا ہے وہ من ہو، اسی دلیل سے، جس دلیل کی روشنی میں ہم نے کہا ہے کہ طرق اور امارات قط صفتی کے قائم مقام نہیں بن سکتی، اسی دلیل سے قد ان کا دہا، یہ بھی ظاہر ہو گیا۔ کیا ظاہر ہو گیا؟ عدم و قیامہا، کہ وہ طرق اور امارات قائم مقام نہیں بن سکتی، بذالک الدلیل، اسی دلیل کی بنا پہ۔ کسی دلیل کے بنا پہ؟ جو حجت کو پروف کرتی ہے، اس حجت کو پروف کرنے والی دلیل کی بنا پہ یا اس کی مدد سے آپ قائم مقام قرار دینا چاہیں تو اس کی مدد سے آپ قائم مقام قرار نہیں دے سکتے۔ کس قط کے قائم مقام؟ مقام ما، اس قط کے قائم مقام اخذ فی الموضوع علی نحو الکشف، جو موضوع کے اندر کشف کیا، اخذ کیا گیا ہو علی نحو الکشف، یعنی کون سا؟ قط موضوعی الطریقی۔ اچھا جی،
بھئی کیوں نہیں ہو سکتی ہیں اس قات موضوعی الطریقی کے کیا مقام؟ کہتا ہے فَإِنَّ الْقَطْعَ الْمَأْخُوذَ بِهَذَا النَّحْوِ فِي الْمَوْضُوعِ شَرْعًا، کیونکہ وہ قط جو اخذ کیا گیا ہے بِهَذَا النَّحْوِ، بِهَذَا النَّحْوِ کا اشارہ کدھر ہے؟ النحو الطریق، نہ کہ النحو الصفت. آسان تو اخذ کیا گیا ہو کہاں؟ فی الموضوع شرعاً، شرعی طور پر موضوع کے اندر جس قط کو اخذ کیا گیا ہے. مطلب یہ کہ جو قط موضوعی الطریقی ہے، یہ قط موضوعی الطریقی اگینہ کی خبر یہ ہے کا سائر ما لہا داخل فی الموضوعات ایضاً، یہ قط موضوعی الطریقی مانند ہے دیگر ان موضوعات اور صفات کے جن کو شرعی موضوعات کے اندر دخل ہے. جب ان دیگر موضوعات اور صفات کی یہ مانند ہے تو دیگر موضوعات اور صفات کے قائم مقام ثابت کرنے کی گنجائش نہیں ہے ادلہ حجیت کے اندر، تو یہ ہے انہی کے مانند، تو پھر اس کے قائم مقام بھی قرار دینے کی گنجائش ان کے اندر نہیں ہے. اب نہیں معلوم کون اس فکر تک پہنچا. قط موضوعی الطریقی، اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی دیگر شرعی موضوعات ہیں، اور ان شرعی موضوعات کے اوپر احکام جاری کرنے کے لیے کچھ صفات دخل رکھتی ہیں. ٹھیک ہے جی. جو دیگر موضوعات اور ان موضوعات کی صفات ہیں، ادلہ حجیت ان موضوعات اور ان موضوعات کی صفات کو طرق اور امارات کے اندر ثابت نہیں کرتی. جب نہیں کرتی تو طرق اور امارات ان کے قائم مقام. جو قط موضوعی الطریقی ہے یہ انہی موضوعات کی مانند ہے. تو ادلہ حجیت جب ان دیگر موضوعات اور صفات کے قائم مقام قرار نہیں دے سکتی تو اس کے بھی قائم مقام قرار نہیں دے سکتی، کیونکہ قائم مقام قرار دینے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے اثرات اس کے اندر ثابت کیے جائیں. اچھا، تو قط موضوعی الطریقی مانند ہے ما ان دیگر موضوعات اور صفات کے لہا جن کو دخل ہے فی الموضوعات ایضاً، جن کو موضوعات شریعہ میں دخل ہے. اگر قط موضوعی الطریقی اس کو کسی شرعی حکم میں دخل ہے تو یہ قط موضوعی بھی دیگر موضوعات شریعہ کی مانند ہے جن کو دیگر احکام شریعہ میں دخل ہے. تو دیگر موضوعات شریعہ کے قائم مقام جیسے نہیں ثابت کر سکتے ہم ادلہ حجیت کی روشنی میں طرق اور امارات کو، اسی طرح ادلہ حجیت کی روشنی میں طرق اور امارات کو اس قط موضوعی طریقی کے قائم مقام بھی ثابت نہیں کر سکتے. موازنہ ذہن میں آیا ہے نہیں آیا ہے؟ جی. میں رکا اس لیے ہوں کہ مصنف نے یہاں دلیل میں ایک موازنہ قریب کیا ہے. کس کے مابین؟ قط موضوعی الطریقی کے مابین، جو کہ حکم شرعی کے لیے کیا ہوتا ہے دخل رکھتا ہے. کس کے ساتھ موازنہ دیا ہے؟ دیگر موضوعات شریعہ کے ساتھ جو کہ جن کے اوپر دیگر احکام شریعہ لاگو کیے جاتے ہیں. موازنہ کس بات میں دیا ہے؟ موازنہ اس بات میں دیا ہے کہ جو ادلہ حجیت ہیں یہ ان طرق اور امارات کو ان دیگر موضوعات کے قائم مقام ثابت نہیں کرتے. ٹھیک. اور یہ جو ہمارے پاس قط طریق الموضوعی ہے یہ انہی دیگر موضوعات کے جیسا ہے. جب ان کے جیسا ہے تو پھر یہ ادلہ حجیت جب طرق کو ان کے قائم مقام ثابت نہیں کرتی، یہ ہے ان جیسا، تو پھر اس کے قائم مقام بھی ثابت نہیں کر سکتی. دھیان دیا کرو یار، 3 بار تکرار کیا میں اس مطلب کو. خیر، فا نتیجہ ہے اس بات کا. نتیجہ یہ نکلا فلا یقوم مقامہ شیئن، شیئن سے مراد طرق اور امارات ہیں. فلا یقوم مقامہ یعنی مقام القط الموضوعی الطریقی، قط موضوعی طریقی کے قائم مقام نہیں ہو سکتی. شیئن کوئی شے سے مراد طرق اور امارات ہیں. بے مجرد حجیت ہی، بے مجرد حجیت سے مراد یعنی وہ دلیل، مجرد اس دلیل کی بنا پہ جو طرق اور امارات کی حجیت کو پروف کرتی ہے. حجیت ہی کی ضمیر شے کی طرف جا رہی ہے اور شے سے مراد امارات ہیں، طرق ہے. اور شے کا لفظ چونکہ مذکر ہے اس لیے حجیت کی ضمیر بھی وہ مذکر لے ہے. بے مجرد حجیت ہی یعنی بمجرد اس دلیل کی بنا پہ حجیت ہی جو اس شے کی یعنی امارات کی حجیت کو آ کے پروف کرتی ہے، اس دلیل کی مجرد اس دلیل کی بنیاد پہ آپ طرق امارات کو اس کی قائم مقام قرار نہیں دے سکتے. اگر دینا چاہتے ہیں تو اس کے علاوہ پھر کوئی اور دلیل ڈھونڈ کے لے آئے. بے مجرد حجیت ہی اور بے مجرد کیا میں دلیل علی اعتبار ہی، مجرد اس دلیل کی بنیاد پہ کہ جو دلیل قائم ہوئی ہے علی اعتبار ہی اس شے کے معتبر ہونے پر. اعتبار کا ترجمہ وہی
حجیت ہے، نہیں قرار دے سکتے ما لم یکن دلیل علی تنزیل، جب تک دلیل حجت کے علاوہ کوئی دوسری دلیل آپ کو نامیسر آ جائے جو دلالت کرے علی تنزیل ہی طرق اور امارات کے قطع موضوعی اور طریقی کے مقام پہ قائم ہونے کے لیے، داخل ہی اور دلالت کرے وہ دلیل علی تنزیل ہی ولا داخل ہی کہ یہ طرق اور امارات یہ بھی دخل رکھتے ہیں فی موضوع شرعی میں کا داخل ہی اس کا موضوع طریقی کی طرح، جیسے وہ کسی حکم شرعی میں دخالت رکھتا ہے یہ بھی اسی کی مانند دخل، تو کوئی دلیل دوسری چاہیے، وہ دلیل آئے گی دلال کرے گی اس بات پہ تو ہم اس کو کیا مقام قرار دیں گے، ورنہ نہیں۔ اچھا، ایک ہی دلیل ہے جس کی بنا پہ ہم نے طرق اور امارات کے بارے میں فیصلہ دے دیا کہ وہ کس قطع کے قائم مقام بنے گی اور کس کے قائم مقام نہیں بنے گی۔ مطلب رئیسی یہی ہے جو کہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہم آگے شروع کرنے لگے ہیں اختلاف کیلو کال، جو علماء کا آپس میں ایک نظریاتی تصادم۔ اب وہ تصادم جو ہے اس کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے۔ شیخ الانصاری رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں، وہ فرماتے ہیں دیکھیں بھائی، مخاطب ہیں مصنف سے، کیونکہ مصنف جو ہے زماناً تو متاثر ہیں، متقدم متاثر کا فاصلہ ہے، مگر یہ بیان سمجھانے کے لیے ہم اس قسم کی سچویشن بناتے ہیں لفظوں میں۔ شیخ الانصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی وہ جو دلیل حجیت ہے نا، اس کے اندر گنجائش ہے طرق اور امارات کو قطع طریقی اور قطع موضوعی الطریقی، یعنی قطع طریقی المحض اور قطع موضوعی الطریقی، ان دو کے قائم مقام قرار دینے کی گنجائش ہے۔ اس دلیل سے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ ان دونوں کی قائم مقام ہے۔ ہاں، صرف درمیان سے وہ آپ نکال دیں، کون سا؟ قطع موضوعی صرف اس کے قائم مقام قرار دینے کی ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے، اس کے قائم مقام قرار دینے کے لیے الگ دلیل چاہیے۔ لیکن یہ دلیل جیسے ایک طرق اور امارات کو قطع طریقے کے قائم مقام قرار دینے کا جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ صلاحیت ہے، وہ دوسرا جو قطع ہے موضوعی الطریقی، اس کے قائم مقام قرار دینے کے لیے بھی اس کے اندر دلالت اور صلاحیت موجود ہے۔ بیان کریں بھی کیسے ان کے اندر صلاحیت موجود ہے، کہتے سنیں۔ وہ جو ادلہ حجیت ہیں وہ اس لحاظ سے مطلق ہیں کہ وہ قطع طریقی جو ہے کسی اور موضوع حکم کے لیے موضوع بن رہا ہے یا کسی اور موضوع کے لیے حکم کے لیے موضوع نہیں بن رہا۔ لفظوں پہ دھیان دیں بھائی، میں سیڑھی کا اگلا زینہ چڑھنے لگا ہوں، پچھلا رپیٹ کروں گا، اگلا مکمل نہیں ہوگا، دھیان دیں اس بات۔ جو ادلہ حجیت ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ مطلق ہیں۔ کس جہت سے مطلق ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ ثابت کرتی ہیں طرق اور امارات کی حجیت کو۔ حجیت جو ہے کس کا اثر لازم ہے؟ قطع طریقی کا۔ اب وہ قطع طریقی کسی اور حکم شرعی کے لیے موضوع بن رہا ہے، موضوع نہیں بن رہا، اس لحاظ سے وہ مطلق ہے۔ انہوں نے یہ مقید نہیں کیا ہے کہ میں حجیت ثابت کرتی ہوں اس طرق کے اندر اس صورت میں کہ جب وہ قطع کسی موضوع کے حکم کے لیے موضوع نہ بن رہا ہو، یہ ان کے اندر قائد موجود نہیں۔ انہوں نے فقط طرق اور امارات کے لیے حجیت ثابت کی ہے۔ جب طرق اور امارات کے لیے حجیت ثابت کی ہے تو حجیت اثر کس کا ہے؟ قطع طریقی کا۔ اب وہ قطع طریقی چاہے کسی اور حکم کے لیے موضوع بن رہا ہو، جیسا کہ قطع موضوعی الطریقی میں ہوتا ہے، یا کسی حکم کے لیے وہ موضوع نہ بن رہا ہو جیسے قطع طریقی المحض ہوتا ہے، دونوں صورت میں وہ اس کے موضوع بننے یا موضوع نہ بننے کی طرف ان کی نظر نہیں ہے۔ ان کی نظر فقط کس کی طرف ہے کہ بھئی طرق کے لیے حجت ثابت کریں۔
جب تورک کے لیے حجت ثابت کرنی ہے تو حجت ثابت کرنے کے بعد اب وہ قات کسی اور حکم کے لیے موضوع بن رہا ہے یا نہیں بن رہا ہے، اس جہاد سے وہ کیا ہے؟ مطلق ہے۔ جب وہ مطلق ہیں تو ہم نے تو پھر انہی ادلہ کے اطلاق کے مطابق دیکھنا ہے کہ انہوں نے حجت ثابت کر دیا ہے، اور حجت ثابت کرتے وقت انہوں نے قید نہیں لگائی کہ اس وقت یہ حجت ہیں جس وقت یہ کسی موضوع کا حکم کا موضوع نہ بنے، یہ قید انہوں نے لگائی ہی نہیں ہے۔ جب نہیں لگائی ہے تو پھر ایسی صورت میں جو ادلہ مطلق ہیں تو مطلق ہونے کی سے ہم استفادہ کریں گے اور تورک کو قائم مقام قرار دیں گے اس قات کے بھی جو کسی موضوع کے لیے کسی عفن بار بار یہ لفظ جو ہے صورت بیان کی وجہ سے جو ہے وہ خطا صادر ہو رہا ہے، اس قات کے لیے بھی جو قات کسی حکم شرعی کا موضوع نہیں ہے، اور ان کو قائم مقام قرار دیں گے اس قات کے لیے بھی جو کسی حکم کا جو موضوع ہے۔ قات موضوعی الطریقی اور قات طریقی میں فرق یہ ہے کہ ہے صرف یہ کہ یہ کسی حکم کے لیے موضوع بن رہا ہے، وہ کسی کے لیے موضوع نہیں بن رہا، ورنہ ہے وہ بھی طریقی ہے، یہ بھی طریقی، اس لیے تو آپ نے ساتھ اس کے قات موضوعی الطریقی لگایا ہوا ہے۔ جب طریقی کا لفظ آ گیا تو پھر حجیت اور کاشفیت اس کے لیے آ گئی نا، کیونکہ طریقیت کا ترجمہ تم نے کاشفیت سے کیا ہے، کاشف عن الواقع، اور کاشف عن الواقع ہوگی تو پھر اس واقعے کے لیے یہ حجت بھی یہ قات ہوگا۔ انصاری صاحب جو ہے وہ بیان خوبصورت دے گئے ہیں نا، تو کہتا ہے بھئی ان ادلہ نے کہا ہے کہ بھئی تورک اور امارات حجت ہیں، جب حجت ہیں تو پھر اب یہ اس قات کے قائم مقام بن جائیں گی جس کا یہ اثر لازم ہے۔ اب وہ قات جس کا یہ حجت ہونا اثر لازم ہے، چاہے وہ قات کسی موضوع حکم شرعی کے لیے موضوع بنے یا کسی حکم شرعی کے لیے موضوع نہ بنے، اس اگلی بات کے ساتھ ہمارا کوئی دخل نہیں ہے، ہمارا مطلوب اتنی بات سے پورا ہو جاتا ہے۔ جب ہو جاتا ہے ہاں جو قات موضوعی اعلی صفتی ہے، چونکہ حجیت اس کا اثر نہیں ہے تو لہذا ہم کہیں گے کہ بھئی ادلہ اس کے قائم مقام ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں۔ تو ادلہ حجیت نے ثابت کی ہے تورک کی حجیت، اور حجیت ہے اثر کس کا؟ قات کا، چاہے وہ قات کسی حکم کے لیے موضوع بن رہا ہے یا موضوع نہیں بن رہا ہے، یہ اثر اس کا اثر لازم ہے، اور اثر لازم کیا ہوتا ہے؟ لا ينفق ہوتا ہے۔ جب یہ اثر لازم جو یہ اثر لازم ان ادلہ حجیت نے ان تورک کے اندر ثابت کیا ہے، یہ اثر جو ہے اس قات کے ساتھ رہتا ہے، چاہے وہ کسی کے حکم کے لیے موضوع بنے یا موضوع، جب دونوں مقام پر وہ یہ اثر اس کے لازم رہتا ہے تو پھر یہ اثر ہم جس کے اندر ثابت کریں گے وہ چیز قائم مقام بنے گی اس قات کی، چاہے وہ موضوع بن رہا ہے تو بھی، موضوع نہیں بن رہا ہے تو بھی۔ دلیل سمجھ آئی ہے تو اگلا رات سمجھ آئے گا، زینا ابھی تو مزید چڑھنا ہے، ہم نے چھت پہ دور ہے۔ متفق ہیں سب لوگ؟ شاہ جی محسن شاہ جی محسن شاہ ٹھیک تھی، نہیں پڑھا، ایک دن آندا ایک دن نہیں آنا۔ چلو بھائی، وَتَوَهُمْ مصنف نے نام ہی اس دلیل کو توہم کر دیا ہے۔ کفایت و دلیل الاعتبار ہے، دلیل اور اعتبار سے کیا مراد ہے؟ ادلہ الحجیت، کیونکہ اعتبار کا ترجمہ ہم روزانہ حجت سے کرتے ہیں۔ وہ دلیل جو طرق اور امارات کی حجیت پہ دلالت کرتی ہے۔ اچھا، الدال، وہ حجیت کو پروف کرنے والی دلیل جو ہے کیا کرتی ہے؟ الدال، دلالت کرتی ہے کس بات پہ؟ علی الغاء احتمال خلاف ہی۔ یہ الغاء احتمال خلاف ہی سے کیا مراد ہے؟ طرق ہیں ظنی دلیلیں، اور ظن کے اندر خلاف کا احتمال موجود ہوتا ہے۔ ادلہ حجیت جب آ کے طرق کی حجیت پروف کرتی ہیں تو حجیت پروف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو احتمال پایا جاتا ہے نا مخالفت کا، اس کو آپ الغاء کر دیں، کل عدم کر دیں۔ وہ ادلہ حجیت جو دلالت کرتی ہیں کس بات پہ؟ الدال علی الغاء احتمال خلاف ہی، وہ طرق کے اندر جو احتمال پایا جاتا ہے خلاف کا، اس کے الغاء پہ۔
یہی دلیل جو حجیت پہ دلال کر رہی ہے اور احتمال خلاف کی الغاء پہ دلال کر رہی ہے. وجالہ یہ الدال علی جالہ سیٹنگ سمجھ چاہیے. ودال علی جالہ ہی کون تورو کر امارات چونکہ ہی کی ضمیر اٹھا رہا ہے چونکہ ان کے لیے لفظ شائع بول چکا ہے پہلے. تورو کو امارات کو قرار دیا جائے کس پہ بے منزلت القات قات کی منزلت پہ. اب اگلی لفظ سنو من جہت کون ہی موضوعاً و من جہت کون ہی طریقاً. یہ ثابت کر رہی ہیں کہ آپ قات کے قائم مقام قرار دو. اب وہ چاہے جو ہے قات جو ہے اس کے اندر موضوع بننے والی جہت موجود ہے ومن جہت کون ہی طریقاً یا فقط طریق والی جہت ہے موضوع والی جہت نہیں ہے. جب موضوع بن رہا ہوتا ہے تو بھی تو یہ طریق والی جہت اس کے اندر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کیوں بھی ہوتی ہے. حسن رضا وجال ہی دلالت کرتی ہے وہی حجیت والی دلیل. جال ہی قرار دیا جائے طرق اور امارات کو کہاں قرار دیا جائے بے منزلت القات قات کی منزل میں قات کے قائم مقام قرار دیا جائے. من جہت کون ہی ضمیر قات کی طرف جائے اس جہت سے بھی اس کی قائم مقام بنے گی کہ وہ موضوع بن رہا ہے. یعنی یہ قات کی منزل میں آئے گی اس جہت سے بھی اس جہت میں بھی اس کی منزل پہ قائم ہو جائے گی جس جہت میں وہ کیا ہے قات موضوعاً کسی حکم کے لیے موضوع بن رہا ہے. ومن جہت کون ہی اور اس جہت کو آپ دیکھیں کہ وہ قات جو ہے فقط طریق بن رہا ہے. اس جہت کو جب آپ دیکھ رہے ہیں تو بھی یہ ترک امارات اس قات کی کیا مقام بنے گی. اچھا فیقوم مقامہ تو ترک اور امارات قائم ہو جائیں گی مقامہ اس قات کے مقام پہ طریقاً کانا او موضوعاً چاہے وہ قات محض طریق ہو یا آگے وہ موضوعاً قات موضوعی الطریقی ہو. یہ اس دلیل کی جو آپ نے کفایت کا جو دیا ہے نا کہ یہی دلیل کافی ہے دونوں مقام پہ ان کے قائم مقام ثابت کرنے کے لیے، یہ کفایت والا توہم جو ہے یہ توہم ہے اور یہ دلیل فاسد جداً. توہم یعنی یہ تصور جو تم نے دیا ہے کہ یہ دلیل کافی ہے یعنی کفایت کا تم نے جو تصور دیا ہے یہ تصور فاسد جداً. ابھی فساد ہم نے بیان نہیں کیا ہے، ابھی ہم نے صرف دلیل بیان کیا ہے. اگر آپ کو وہ دلیل پسند آئی ہے تو پھر اس کا مطلب سمجھ آ گئی ہے آپ کو. جو چیز سمجھ آ جائے پھر جو ہے اچھی شے پسند آ جاتی ہے. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو مطالب علمی جو ہیں ماہرین علوم جو کہتے ہیں کہ اگر وہ پسند آ جائے کوئی دلیل یا کوئی نظریہ یا اشکال تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھ میں آ گیا ہے. جب دوبارہ بیان کریں گے اس کے اندر خلل ہے تو پھر پسند ختم ہو جاتی ہے. پسند وقتی طور پہ اس کے فہم کی علامت ہے. پسند آ گئی مطلب آپ کو اس کا فہم حاصل ہے. اسلام رضا کو بیان کروں اور اندر فساد ہاں آمادہ ہے وے توجہ. فساد بیان کرنے سے پہلے ایک مثال سنو. ایک ڈاکٹر ہے اسپیشلسٹ ہے آنکھوں کا بھی اور اسپیشلسٹ ہے وہ ہارٹ کا بھی. دو اس کے پاس جو ہیں وہ شعبے. اب ہوتا یہ ہے کہ اس کی چھٹی والے دن ایک دوسرے ڈاکٹر کے لیے ادارے کی طرف سے لیٹر آ جاتا ہے کہ جب تک یہ ڈاکٹر جو ہے یہاں موجود نہیں ہے تو اس کی غیر موجودگی میں اس دوسرے ڈاکٹر کو اس کی جگہ پہ اس کا نائب لگا دیا جائے. اب یہ جو دوسرا ڈاکٹر اس کی جگہ پہ نائب بن کے آیا ہے کہتا ہے نیابت کے لیے ضروری ہے آپ اس کی نیابت میں لحاظ کریں اس جہت کا جس جہت میں یہ اس کا آ کے نائب بنے گا. توجہ ہے نیابت میں آپ کو وہ لحاظ رکھنا ملحوظ رکھنا ضروری ہے جس جہت میں آ کے یہ اس کا نائب بنے گا. اگر آپ جہت کی صراحت نہیں دیتے
تو مشکل آ جائے گی. وہ تو بھی آنکھوں کا بھی ڈاکٹر تھا, ہارٹ کا بھی تھا, اس کو نائب بنانا ہے تو اس نے کس مریض کو چیک کرنا؟ نائب نے اس کی جس مہارت میں یا جس شعبے میں اس کی نیابت کرنی ہے اسی شعبے کا علاج کرنا ہے نا اس نے. تو اگر آپ لکھ دیتے ہیں کہ بھئی یہ آ کے جو ہے, کیونکہ ڈاکٹر ایک ہے جس کا نائب بننا ہے, اگر لکھ دیا جاتا ہے کہ بھئی اس نے نائب بننا ہے اس کے اس شعبے میں جو اس کا تخصص ہے آئز کا, تو یہ آئز کا جو ہے علاج کرے گا, ہارٹ کا نہیں کرے گا. اور اگر لکھ دیا جاتا ہے کہ آئز کا کرے گا, سوری ہارٹ کا کرے گا, تو جو جہت ملحوظ رکھی گئی ہے نیابت میں یہ اسی جہت میں آ کے اس کی نیابت کرے گا. جو جہت ملحوظ نہیں رکھی گئی اس جہت میں نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, دونوں جہت رکھ دیے ہیں, دونوں کی کرے گی, ایک کرے گا. ایک جہت ملحوظ رکھی ہے تو ایک جہت کا کرے گا. مہم یہ کہ جس جہت میں اس نے نیابت کرنی ہے اس جہت کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, جب جہت کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے تو نائب اور منوب آن کی جہت ایک ہوتی ہے. اب یہ نہیں کہ آپ نائب کے اندر جہت رکھیں آئز اسپیشلسٹ کی اور منوب آنوں کے اندر ملحوظ رکھیں. جی یعنی جس جہت میں سے نیابت دینی ہے منوب کے لیے کوئی اور آپ جو ہے وہ لحاظ میں رکھ رہے ہوں اور نائب کے لیے اور رکھ رہے ہوں, ایسا نہیں کر سکتے. نائب منوب میں جہت کیا ہوتی ہے؟ متحد ہوتی ہے. اتحاد الجہت ہوتی ہے, اتحاد اللحاظ ہوتا ہے, لحاظ متحد ہوتا ہے. نائب جو ہے تابع ہوتا ہے لحاظ میں, کس لحاظ کے؟ جو آپ نے منوب آنوں کے اندر ملحوظ رکھا. ٹھیک ہے جی, بس اتنی ہی تمہید ہے, ڈاکٹر کی مثال ذہن میں رہے. مصنف صاحب الکفایہ رحمۃ اللہ علیہ مخاطب ہے شیخ الانصاری رحمۃ اللہ علیہ سے. وہ کہتے ہیں قبلہ بات ٹھیک ہے آپ کی, وہ ادلہ حجیت جو ہے وہ آ کے طرق کے لیے حجیت ثابت کرتی. حجیت ہے اس کا اثر, جس کا اثر ہے یہ اس کے تابع اور قائم مقام ہو جائے گی, چاہے وہ آپ کسی کا موضوع بن رہا ہے, کسی حکم کا موضوع بن رہا ہے یا موضوع. یہ بات بالکل اطلاق ہے, اس اطلاق کو میں مانتا ہوں, لیکن قائم مقام قرار دینے کا مطلب ہے نیابت. جس قات کا ہم نے نائب قرار دینا ہے اس قات کے اندر جو ہیں شعبے ہیں دو, ایک بار فقط طریق ہے, دوسری بار طریق کے ساتھ ساتھ موضوع بھی ہے. دھیان نہیں میری یار, اس قات کے اندر شعبے ہیں, ایک بار صرف طریق ہے, کاشف ہے, اور دوسری بار وہ ساتھ ساتھ کیا ہے, کسی حکم شرعی کا موضوع بھی ہے. اور طریق ہونا اور موضوع ہونا دو چیزیں جو ہیں یہ ایک دوسرے کی متضاد ہے. توجہ ہے, طریق ہونا اور موضوع ہونا یہ ایک دوسرے کی کیا ہیں, متضاد ہے. طریق کا مطلب ہوتا ہے کسی موضوع کے لیے یا اس موضوع کے حکم کے لیے کاشف ہونا, اس تک پہنچانا, اور موضوع کا مطلب ہے پہنچا نہیں رہا, خود موضوع بن کے اس کے اوپر لگایا جا رہا ہے. توجہ ہے, جب یہ کاشف ہوتا ہے کسی موضوع کے لیے حکم کے لیے اس وقت اس کا لحاظ ہوتا ہے عالی. عالی سمجھتے ہو, عالی علمدہ آلے والا, یعنی اس وقت یہ اعلیٰ بن رہا ہے, چونکہ طریق جو ہوتا ہے ایک اعلیٰ ہوتا ہے, راستہ جو ہوتا ہے ایک اعلیٰ ہوتا ہے. کس چیز کا اعلیٰ ہوتا ہے؟ منزل تک پہنچنے کا. جس وقت قات طریق ہوتا ہے نا اس وقت یہ اعلیٰ ہوتا ہے, کس بات کا؟ اپنے متعلق تک پہنچنے کا. جس وقت یہ موضوع ہوتا ہے اس وقت یہ اعلیٰ نہیں ہوتا, اس وقت یہ ملحوظ مستقل ہوتا ہے. توجہ ہے. کہتا ہے اس کی مثال میں آپ کو جو ہے وہ نحو میں حرف کی بھی دے سکتا ہوں. زید فی الدار, اس وقت فی جو ہے غیر مستقل طور پہ استعمال ہوا ہے, اور جس وقت کہتے ہو کہ آل فی للاربعۃ معانی, فی 4 معنی میں استعمال ہوتا ہے, تو اب فی کو جب مبتدا کی جگہ پر رکھو گے تو اس وقت اب یہ مستقل استعمال نہیں ہے, اب مستقل استعمال ہوئے, عالی استعمال. اور ایک ہی شے کو دونوں لحاظ کے ساتھ استعمال کرو فی وقت واحد نہیں ہو سکتا ہے. جب جس کا مطلب ہوا جب قط علانا بالقش ہوتا ہے اس وقت وہ موضوع نہیں ہوتا, نہیں, اس وقت فقط اعلیٰ ہوتا ہے, اس وقت مستقل اس کا نہیں ہوتا ہے. جب ہم اس وقت تھوڑی یہ مستقل حیثیت میں نہیں ہوتا, ملحوظ مستقل نہیں ہوتا. جب وہ
मौजू बन रहा हो, जब मौजू बन रहा होता है तो उस वक्त मलहूज मुस्तकिल होता है, चूंकि आपने इसके ऊपर अब हुक्म लगाना है, वो मुब्तदा की जगह पे आ गया। वो कश्फ वाला काम नहीं कर रहा होता उस वक्त, काश वाला काम कर रहा है लेकिन मलहूज नहीं है। कश्फ जैसे कि आपने फी को मुब्तदा की जगह पर रखा है, तो फी के अंदर वो अपनी खसूसियत तो मौजूद है ज़र्फियत को बयान करने वाली, मगर ये कि वो इस वक्त मलहूज नहीं है। मलहूज यह है कि आपने मुस्तकिल हैसियत दे के मुब्तदा बना के उसके लिए आप उसकी तफसील देना चाहते हैं कि इतनी मानी देती है, फलां माना देती है, फलां माना देती है। ठीक, तो अब आप ऐसा करें कि फी को जिस वक्त मुब्तदा की जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं उसी वक्त साथ आपको उस वो माना भी इस्तेमाल करें जो ज़र्फ मज़रूफ का देता है ज़ायदुन फिद्दार वाला। दोनों, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये ले नहीं सकते हो, कहना ये चाहता हूँ कि दोनों एक वक्त में नहीं ले सकते। हाँ, किसी दूसरे वक्त में वो ले लें, सही हो सकता है, एक वक्त में दोनों नहीं ले सकते। ठीक है, अच्छा। तो कहता है भाई कात जिस वक़्त काशिफ होता है अनिल मुतअल्लिक़ ही, उस वक़्त ये मलहूज गैर मुस्तकिल है। मलहूज गैर मुस्तकिल का नाम उसने मलहूज आली रखा है। जिस वक़्त किसी हुक्म के लिए मौजू बन रहा होता है उस वक़्त ये उसकी तरीक़ियत का तसव्वुर ज़हन में नहीं होता। तरीक़ियत उस वक़्त इसकी मलहूज नहीं होती। उस वक़्त वो क्या होता है, मौजू बतौर मौजू जो है वो मतलूब होता है। और कोई चीज़ किसी शय का जब तसव्वुर अला नहवल मौजू किया जाए तो ये तसव्वुर और लिहाज क्या है उसका, मुस्तकिल है, मलहूज मुस्तकिल है। ठीक है, तो कहते हैं कात जो है इसके अंदर है शोबे दो, एक बार ये काशिफ है, दूसरी बार ये किसी हुक्म के लिए मौजू है। शोबे मतलब दो जिहतें हैं। जो इसकी काशिफ वाली जिहत है उस वक़्त ये मलहूज आली होता है। जिस वक़्त ये हुक्म के लिए मौजू बनाया जाता है उस वक़्त ये मलहूज इस्तिक़लाली होता है। और मलहूज आली और मलहूज इस्तिक़लाली यानी लिहाज आली और लिहाज इस्तिक़लाली, ये दोनों लिहाज एक वक्त में आप किसी शय के अंदर जारी नहीं कर सकते। दो अलग अलग वक्त में ले सकते हो, एक ही वक्त में दोनों आप एक साथ लिहाज जारी नहीं कर सकते हो। और हमने ताबे करार देना है किसको, नायब करार देना है किसको, तुरुक को। नायब जो है वो तुरुक जो होती हैं वो ताबे होती हैं लिहाज में किसके, नायब जो है ताबे होता है लिहाज में किसके, मनूब अन हो के। ठीक है, तो एक ही दलील के जरिए, ठीक, आपने साबित किया कि तुरुक और अमारात नैब बन रही हैं। कायम मकाम का तर्जुमा लफ्ज़ नैब से करने लगा हूं। नैब बन रही हैं, किसकी नैब बन रही हैं, कात की। कात के अंदर दो जिहतें हैं, दोनों जिहत में उसकी नैब बन रही हैं। जब दोनों जिहत में उसकी नैब बन रही हैं तो अब नायब का लिहाज ताबे है किसके, मनूब अनहो के। मनूब अनहो के अंदर पहले आपने ये दोनों लिहाज एक साथ तसव्वुर में लाने हैं। ठीक है, एक साथ तसव्वुर में अगर उनमें से एक लाते हो तो फिर जिसका लाओगे तसव्वुर उसी की ये नायब बनेगी। जिस जिहाद का आपने लिहाज नहीं रखा उसकी ये नायब। जब दोनों जिहाद में नायब बनाना चाहते हो तो फिर दोनों जिहाद का आपको लिहाज और तसव्वुर करना होगा। जब दोनों जिहाद का आपने तसव्वुर लिहाज करना है तो वो दोनों जिहाद जो है, एक जिहाद जो है उसका तसव्वुर आली है, दूसरी जिहाद जो है उसका तसव्वुर इस्तिक़लाली है। और एक ही शय के अंदर दोनों लिहाज दोनों तसव्वुर एक ही वक्त में जारी नहीं हो सकते, क्योंकि आली और इस्तिक़लाली तसव्वुर एक दूसरे के क्या हैं, ज़िद्दैन है, ज़िद्दैन ला यज्तमिआन। तो अगर कहते ये मानता हूं कि दलील हुज्जत के अंदर इतलाक है, ये इतलाक लेकिन यहाँ पर मुफीद नहीं है, क्योंकि दरमियान आगे रास्ते में एक रुकावट खड़ी है। वो कौन सी, इज्तिमाए ज़िद्दैन की। और ज़िद्दैन से मुराद तसव्वुर आली और तसव्वुर इस्तिक़लाली, जो कि जमा हो जाते हैं किसके अंदर, उस कात के अंदर, मनूब अनहो के अंदर। अगर हम एक दलील से इसको दोनों के एक ही वक्त में नायब करार या एक ही वक्त में दोनों किस्म के कात के कायम मकाम करार देते हैं तो लिहाजा इस दलील से एक ही वक्त में इन तुरुक और अमारात को उनमें से सिर्फ एक ही कात की एक ही जिहाद का कायम मकाम करार दे सकते हैं, या इसका दोनों का करार नहीं दे सकते, रुकावट मौजूद है। तो मुसन्निफ ने दलील में इतलाक की नफी नहीं की,
जिस इतलाक का दावा किया था शेख अल-अंसारी रहमतुल्लाह अलैह ने, याद है जी। बल्कि रास्ते में एक और रुकावट खड़ी की है जिसकी वजह से इतलाक मौजूद होने के बावजूद भी जारी नहीं हो सकता है, उससे हम तमस्सुक नहीं कर सकते। और वो क्या है? लिहाजुल आली वाल इस्तिकलाली फी वक्तिन वाहिदिन फी शैइन वाहिदिन। हाँ, आसन तो फ़इन्न दलील, वो दलील अल दाल जो दलालत करती है अला इल्गा इल इहतिमाल, इन तुरुक और अमारात के अंदर उस इहतिमाल खिलाफ की नफी पर, मतलब ये कि वो दलील जो इनकी हुज्जत पे दलालत करती है, ला यकादो यकफी इल्ला बेअहद तंजीलैन, एक ही वक्त में दो में से सिर्फ एक ही तंजील की किफायत करती हैं, एक ही वक्त में दोनों तंजीलों की किफायत नहीं करती। तंजीलैन समझ गए हो? कायम मकाम करार देना। एक ही वक्त में दोनों तंजीलों की किफायत नहीं करती वो दलील हुज्जत है, क्योंकि ला बुद्दा फी कुल्ले तंजीलन मिनहुमा, मिनहुमा कौन? मिन तंजीलैन। जब तंजीलैन बोलेंगे तो तंजीलैन में एक नायब होता है, एक मनूबान होता है, एक नाजिल होता है, एक मंजूल बिही होता है, या एक मुनज़्ज़ल अलैह होता है। फी कुल तंजीलन मिनहुमा, मिनहुमा यानी मिन तंजीलैन, दो किस्म की तंजीलें हैं, एक तंजील आली है, एक तंजील इस्तिकलाली है। लाबुद्दा फी कुल तंजीलन मिनहुमा, उन दोनों किस्म की तंजीलों के अंदर जरूरी है क्या? मिन लिहाज अल मुनज़्ज़ल वल मुनज़्ज़ल अलैह, उन दोनों का आप लिहाज करें, यानी नायब और मनूब अन हो, उन दोनों का लिहाज करें कि ये नायब किस जिहात में उसका नायब बन रहा है, ये लिहाज रखना जरूरी है। वल लिहाज हुमा, और हुमा अब जा रही है नायब मनूब की तरफ, और उस नायब और मनूब का जो लिहाज है फी अहदिहिमा, उन दो तंजीलों में से एक तंजील में आली है, व फिल आखर इस्तिकलालियों इस्तिकलाली है। अच्छा भाई, कैसे पता चला आपको? दो तंजीलों में से एक तंजील आली है, आली लिहाज के साथ हुई है, और एक तंजील इस्तिकलाली लिहाज के साथ हुई है। बिदाहत कहता है क्योंकि वाज़ेह है। अन्न नज़रा फी हुज्जतिही की ज़मीर फिर शाय की तरफ जाएगी, और शाय से मुराद तुरुक और अमारात है। मैं ज़मीर का तर्जुमा जो है तुरुक से करूंगा, क्योंकि आप जिस वक़्त नज़र करते हो फी हुज्जतिल तुरुक, उन तुरुक और अमारात की हुज्जत में, व तंजील ही, और तुरुक और अमारात को कात के कायम मकाम करार देने में जब नजर करते हो, कौन सा कात, कौन से कात की मंजिल में? फी तरीकियत ही की ज़मीर कात की तरफ जा रही, यानी हम तुरुक को कात के कायम मकाम करा देते हैं फी तरीकियत ही, उस कात की तरीकियत में, यानी कात की तरीकियत वाली जिहात में हम उनको नायब करार देते हैं। जब तरीकियत वाली जिहात में नायब करार देंगे तो फिर वो भी तरीक का काम करेंगे, क्योंकि जिस जिहात में वो उसकी नायब बनेगी इन्होंने भी वही उसी जिहात के मुताबिक काम देना है। तरीकियत वाली जिहात में नायब बनेगी तो जिस तरह वो कात तरीक होता है, यानी उस अपने मुतालिक को कशफ करता है, तरीक का तर्जुमा हमने कशफ से किया है, ये भी अपने मुतालिक को कशफ करेंगे। ये जो नजर है ना उन तुरुक की तंजील में कि जब उनको नाजिल किया जाता है कात के मकाम पे तरीकियत वाली जिहात में, ये नजर फिल हकीकत इलल वाक़े, इस नजर में आपने लिहाज और नजर किधर किया है? वाक़े की तरफ किया है। वाक़े से मुराद क्या है? कात का जो मुतअल्लिक है, कात ने जिस तक पहुंचाने के लिए तरीक का रूल प्ले किया है, इसमें नजर कात की तरफ नहीं होती बल्कि उस मंजिल की तरफ होती है, कात ने जिस मंजिल तक मुकल्लफ को पहुंचाना है, और वो क्या है? इलल वाक़े, वाक़े यानी वो वाक़े अल खारजी। व मुद्दा तरीक, मुद्दा तरीक यानी जब तरीक उसकी क्या मकाम बनेगी, तरीक से मुराद जो है वो अमारात है, तरीक जिस तक पहुंचाती है उसको हम मुअद्दा कहते हैं, वाक़े नहीं कहते। ये इस्तिलाही फर्क है, यानी कात जब पहुंचाएगा हुक्म तक या किसी अपने मुतालिक तक तो हम उसको वाक़े का नाम देते हैं। जब तुरुक और अमारात पहुंचाती हैं अपने मुतालिक तक तो हम उनको मुद्दा कहते हैं। ठीक, इन दोनों में क्या फर्क है?
فرق یہ ہے کہ طریق قط جب پہنچا رہا ہوتا ہے تو اس وقت میاں بالمیاں کی کیفیت ہوتی ہے، اور طرق جب پہنچا رہے ہوتے ہیں ان میں زان کا مد مقابل احتمال خلاف موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو مد مقابل کو جو جہاں تک ہم پہنچتے ہیں واقع کا نام نہیں دیتے، اس کو ہم پھر مدہ کہہ دیتے ہیں، بھی طرق نے جہاں ہمیں پہنچایا ہے۔ لفظوں پہ دھیان ہے یا نہیں ہے؟ جی اچھا، تو طریقیت والی جہت جب ملحوظ ہوتی ہے تو اس وقت نظر کہاں ہوتی ہے فی الواقع؟ الال واقع و الال مودع، اس وقت نظر اور ملحوظ ہمیں کیا ہوتا ہے؟ مودع ملحوظ ہوتا ہے۔ وفی کون ہی، کون ہی کی ضمیر جاری ہے فی تنزیل، فی کون ہی یعنی فی کون تنزیل ہی، اور جس وقت ہم تنزیل کرتے ہیں اس طرق کو بے منزلت ہی اس قات کی منزل میں، اور وہ قات کی کس منزل میں؟ فی داخل ہی فی الموضوع، داخل ہی کی ضمیر پھر قات کی طرف جا رہی ہے، اس جہت میں قات کی منزل میں ہم رکھتے ہیں کہ فی داخل ہی، جو جہت کون سی ہے؟ اس قات کی داخل ہی فی الموضوع، جب وہ کسی موضوع میں دخالت رکھتا ہے، موضوع میں دخالت والی جہت میں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس جہت کے لحاظ سے ہم قات کے منزل میں ہم رکھتے ہیں، تو اس وقت جب ہم نظر ہوتی ہے ان کی تنزیل اور حجیت میں تو وہ نظر کدھر ہوتی ہے؟ الی انفسہما، ہما کون؟ خود موضوع کی طرف، جو چیز موضوع بن رہی ہے، ہما کی ضمیر جا رہی ہے طرق اور قات کی طرف، خود قات کی طرف، خود طرق کی طرف، کیونکہ ہم ان کو موضوع کی جگہ پہ رکھ رہے ہیں، جب موضوع کی جگہ پر رکھ رہے ہیں تو اس وقت نظر موضوع کی طرف ہوتی ہے، یعنی نظر استقلالی ہوتی ہے۔ اچھا، تو جس وقت آپ طریقیت والی لحاظ سے نائب بنائیں گے تو طریقیت جو ہے وہ عالی تصور ہے، عالی لحاظ ہے، عالی یعنی ایک منزل ہے جہاں آپ نے اس کو اعلیٰ بنا کے پہنچنا ہے، تو وہ مستقل ملحوظ آپ کا وہ متعلق ہے، یہ مستقل ملحوظ نہیں ہے، اور جس وقت موضوع قرار دے رہے ہو تو اس وقت آپ کا یہی مستقل ملحوظ اور مستقل متصور ہوتی ہے۔ اچھا، جب دو تصور ہیں موضوع ہونے کی صورت میں ہم تصور کرتے ہیں قات کا، اور جو تصور کرتے ہیں بطور موضوع جب قات کا تصور کرتے ہیں تو یہ تصور اس کا کیا ہے؟ استقلالی ہے، اور بطور کاشف جب ہم قات کا تصور کرتے ہیں تو یہ تصور قات کا عالی ہے، غیر استقلالی ہے۔ ولا یکاد یمکن جمع بینہما، اور دونوں تصور کے درمیان جمع ممکن نہیں ہے۔ اب اگر دلیل حجیت سے ایک ہی وقت میں ہم ان طرق کو ان دونوں جہت کے اندر اس کے کیا مقام قرار دیتے ہیں تو پھر آپ کو قات کے اندر دونوں جہت کا لحاظ رکھنا ہوگا، اور وہ دونوں جہت ایک دوسرے کے ضدین ہیں اور ان کا ایک ساتھ تصور نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ایک دوسرے کی وہ ضدین نہ ہوتی، ایک ساتھ دونوں کا تصور ممکن ہوتا تو پھر ہو سکتا تھا ان کو دونوں جہت کا تابع قرار دے دیا جا سکتا تھا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑا زور لگایا ہے تو سمجھا۔